باقی پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں حضور کی رسالت کو لے کے. اور کیا کہا؟ اے دریا، اے سمندر، اے نہریں، تم کیا ہمیں راستہ نہ دو گے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اس سمندر پار بھی کوئی رہتا ہے ہم وہاں بھی چلے جاتے. حضور کا دین کریا کریا، کوچا کوچا، جنگلوں تک گئے. اور کیا کہا؟ صحابہ جب جنگل میں گئے، اعلان کیا، افریقہ کا ایک جنگل ہے، اعلان کیا اے جنگل کے جانوروں 3 دن میں جنگل خالی کر دو، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جنگلی جانور اپنے بچوں کو منہ میں پکڑتے ہوئے جنگل سے بھاگ رہے تھے. آج اس جنگل میں چونٹی تک بھی نہیں ہے. کیا تھا؟ صحابہ کے غلام اس دور میں گئے تھے. میرے عزیزوں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، اسی کو صحابی نے مارا، بالکل کعب بن اشرف کو صحابی نے مارا، لیکن کوئی نام نہیں جانتا ان صحابیوں، جب لیکن مقام کر گئے. تربیت کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے نا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت. وہ ہے نا کہ جمال ہم نشین در من اثر کد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. وہ ہے نا، یہ ہے نا کہ یہ کیا ہے اصل میں؟ تو اس چیز کو جب آپ آئے نا کہ گلے خشبوئے در حمام روزے، مٹی پھول سے پوچھ رہی اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ گلے خشبوئے در حمام روزے، رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دل آویزے تو مستم. آپ کی خوشبو نے تو میرے قلب کو منور کر دیا کہ از بوئے دل آویزے تو مستم. گل نے کیا کہا؟ مٹی نے کیا کہا؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم. میں تو مٹی تھا، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم. کچھ عرصہ پھول کے ساتھ رشتہ داری ہو گئی. جمال ہم نشین در من اثر کد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم. میری کیا حیثیت تھی، میری حیثیت تمام بن گئی. تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے فاطمہ، اللہ نے میرا حلم اور میری بردباری میرے بیٹے حسن کو دی ہے. فرمایا میرا بیٹا میری بات سننا، اللہ تعالیٰ نے میری جرت اور شجاعت میرے بیٹے حسین کو دی ہے. یہ سر سے لے کے کمر تک کا جو واقعہ ہے نا، بردباری یہاں تک ہوتی ہے. یہ حلم اور بردباری یہاں تک ہوتی ہے نا سینے میں. حلم، بردباری اور جرت اور شجاعت وہ پیروں کے جمنے میں ہوتی ہے، جیسے حسین نے کر کے دکھایا. استقلال اس کو کہتے ہیں. اللہ نے میری جرت اور شجاعت میرے بیٹے حسین کو دی ہے. تو میرے عزیز ہو، جیسے کہ بات ہو رہی تھی، اللہ کے رسول کے مقابلے میں صحابہ نے کیا کیا؟ تاریخ تو پڑھیں، کبھی فرصت ملے پڑھ کے تو دیکھیں. اب حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں، بیٹے نے کہا ابا جان جنگ میں میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا. کہا اللہ کی قسم، ابوبکر فرما رہے ہیں اللہ کی قسم، اگر اس جنگ میں تم میرے مقابلے میں آتے اور میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کے کاٹ دیتا. کیا فرمایا عمر نے؟ یا رسول اللہ، میرا باپ خطاب ایمان لاتا، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے آپ کو خوشی ہوئی ہے حضرت عباس میں. مجھے یہ آپ کی خوشی زیادہ محبوب ہے. حضرت حسن بدر میں اپنے ماموں کو مارا تھا نا. بالکل. حضرت حسن جب یہ واقعہ گئے 40,000 کا لشکر، تو جب کوفہ میں واپس آئے تو جب ان کو زہر دیا گیا 3 دفعہ، اور حضرت حسن فرماتے تھے حضرت حسین کا مجھے 3 دفعہ زہر دیا گیا. پہلی دفعہ جب زہر دیا، مسجد نبوی میں آیا، روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے وہ اثرات زائل کر دیے. زہر کے اثرات جالیوں کے سامنے ڈاکٹر صاحب ختم ہو گئے. دوبارہ میں پھر گیا، اثرات زائل ہو گئے. تیسری دفعہ تو زہر بھی جب زہر تھا اثرات نے یہاں تک پہنچایا. تو حضرت حسین کربلا میں فرمانے لگے میرے بھائی نے کہا تھا، اور وہ لوگ جو بلا رہے تھے آئیں 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 آئیں، جب وہ گئے تو ایک ایک پرچہ ان کے خطوط دکھائے. تم نے خط نہیں بھیجا تھا، تم نے خط نہیں بھیجا تھا، تم نے خط نہیں بھیجا تھا. ایک ایک خط نکال. ابن عباس فرمانے لگے آپ نہ جائیں، آپ نہ جائیں. لیکن آپ لڑنے کے لیے تھوڑی جا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے کل فرمایا مکہ کو بچایا، تقدس بچایا، مدینے کو بچایا، سب کچھ. یہ جنگ کس کی جنگ تھی؟ 2 حرم بچائے، 2 حرم بچائے. کربلا میں 2 حرم بن گئے. اور ایک بات یہاں پر آئے، جنگ کس چیز کی جنگ تھی؟ امارت کی جنگ تھی؟ نہیں، وہ تو کوئی امیر، وہ تو امیر ہے ہی امیر. وہ
شہزادے تو ہیں شہزادے, حکومت تو کوئی ان کے سامنے کس کی حکومت؟ جب امیر المومنین اپنے وقت کے خلفاء ان کا استقبال کے لیے ممبر چھوڑتے تھے تو یہ تو ہو گئے نا, یہ تو خلیفہ ہی تھے, اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ امیر المومنین چھوڑ دیں اپنا ممبر اور ان کے استقبال. اور ایک بات یہ, چونکہ ٹرانسمیشن کا رخ اس طرف, میں ایک عرض کروں, کربلا یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنا حق دب رہا ہے. اور حضرت حسین نے جب اب 2 سال عبداللہ ان کو ابن الموقت نے تیر مارا, تیر یہاں لگا گلے سے پڑا, اور انہوں نے خون یوں, اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے. اور جب حضرت حسین جسم پر بڑے داغ, بڑے وار آئے تھے جسم پر, تو جب اپنا خون کہا یا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے. میرے عزیزو, اللہ پر سب کچھ قربان کیوں, شہزادے تو تھے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اس سے بڑے شہزادے اور کیا, اور کون ہوں گے؟ یہ تو سب کچھ, یہ جنگ اس سے آپ ہاتھ دے دیتے. شام کی مملکت کے شہزادے جنت کے شہزادوں سے بات. ڈاکٹر صاحب لیکن ڈاکٹر صاحب دنیا میں تو شہزادے بہت آئیں گے, جنت کے 2 ہی شہزادے ایسے ہی ہاتھ دے دیتے, اور دنیا میں شہزادے آئیں گے اور چلے جائیں گے, جنت میں تو شہزادے ہمیشہ رہیں گے. اور جوان رہیں گے. یزید کو تو موت آئی, حسین تو شہید ہوا, شہید آج بھی زندہ ہے, سبحان اللہ. مردہ مردہ ہے. وہ دیکھیں کہا نوجوانوں کے شہزادے, تو جنت میں بوڑھا کوئی ہوگا نہیں, سارے نوجوان ہوں گے. عورت کا واقعہ ہے, ایک عورت کو رسول اللہ نے فرمایا جب جنت میں تو بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی, تو رونے لگی تھی, پھر آپ نے فرمایا جنت میں سب جوان جائیں گے, سب جوان ہوں گے, مطلب جوانوں کی سردار ہوں گے وہاں پر. ماشاءاللہ. تو یہ سرداری تو مل گئی نا, اب تو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے جو مقام دیا وہ مقام تو کسی کو ملا ہی نہیں جو مقام ان کو ملا. تو ساری بات کا خلاصہ اس پروگرام اور اس ربیع الاول کے توسط سے یہ ہے کہ اس پروگرام ایک ہی بات ہے, ربیع الاول بھی اور یہ ایک ہی بات ہے, ربیع الاول نہ آتی تو محرم کیسا؟ بالکل. تو یہ ہے کہ یہ وقت اور یہ ساعتیں جس وقت ہم اس پروگرام اور اس محرم کی ان سب ملے ہوئے ربیع الاول ان ساعتوں کی طرف میں یہ عرض کروں, یہ جنگ یہ وہ جنگ تھی. میں نے کیا کہا کہ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ عمر سے چل عمیر تک, بشر سے چل بشیر تک, نظر سے چل نذیر تک, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی یہ جنگ بھی حسین نے یزید سے, عجب لڑی یہ جنگ بھی حسین نے یزید سے, اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین. یہ کمال یہ ہے کہ تھا اور ہے, یہ کمال ہے. اور ویسے تو ہم ہے کے قائل ہیں, کیونکہ شہید کربلا میں شہید تھا, شہید ہے, کربلا میں حسین تھا, حسین. اور قرآن اور صاحب قرآن اور پھر تشریحات کے اندر ڈاکٹر صاحب جو آپ کی ایک بات بڑی خوبصورت اس کے اندر جو آپ نے کل بھی کہی تھی اور آج بھی کہی تھی اور بار بار ایک بات کہی تھی کہ حسینیت اور یہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے بنیادی طور پر وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کربلا کے تذکرے کو کر کے بری الذمہ ہو جائیں. اصل تو یہ ہے کہ ہم دشمنان حسین کو پہچانے اور دشمنان ملت اسلامیہ کو پہچانے. اور آپ نے جو بات وہاں کہی تھی جو مجھے یاد ہے شب وجد میں, وہ بات آج یہاں پر بھی ہو رہی ہے اور پوری زندگی آپ یہی بات کہیں گے اور یہ ہم کہیں گے کہ جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اجتماعی پیغام ہے وہ صرف ایک ہی پیغام ہے کہ اہل بیت سے پیار کرو, نبی کی غلامی اختیار کرو, اور وہ والی بات کہ کوئی بھی مسلک بھی اختیار کرے, آدمی آدمی سے پیار کرے. اور اگر یہ آپ یہ کہیں کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں, تو تصدیق نہ آپ کریں گے نہ یہ کریں گے نہ وہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک تو شعر آپ کا پوری ٹرانسمیشن کی جان رہا, اور ایک انہوں نے آج ایک بڑی زبردست بات, 2 آدمی آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں کمال کام کر گئے. ایک یہ آپ کا مسلک کوئی جو اختیار کرے آدمی اختیار کرے, اور انہوں نے بڑا خوبصورت, ان کو خود بھی نہیں پتہ یہ آج کیا کہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ایام ہوتے ہیں یہ پروٹیسٹ ہے, یہ یزیدیت کے خلاف پروٹیسٹ ہے, احتجاج. یہ انہوں نے اتحاد کی فضا قائم کر دی. آپ میری سمجھ میں کچھ جلوس نہیں آ رہا, میری سمجھ میں آ رہا ہے یہ پروٹیسٹ ہے, یہ احتجاج ہے. بے شک یہ مکاتب فکر کو ایک کر دیا عطا المصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب نے, اور بتا دیا بھی یزیدی اور حسینی ہے. تو یزیدی اس وقت احتجاج کے خلاف ہے اور حسین اس وقت احتجاج کر رہے ہیں. یہ سیدھی سی بات, ختم ہو گئی بات. اور ڈاکٹر صاحب ختم ہو گئی بات. اگر ہم علی علی کہہ رہے ہیں ہاں تو بیسک کسی کو کیا تکلیف ہے؟ پتہ نہیں کیوں تکلیف تو مرحب کو ہونی چاہیے, مرحب کو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. علی علی. اور میں آپ کو توسط سے ایک اور پیغام دے دوں,
ہماری حکومتوں کو بھی سب کو کہ بھائی نعرے جو ہے فقط نعرہ تکبیر مت لگائیں, اس سے شناخت نہیں پتہ نعرہ چلے گی حیدری سے مسلمان بدلتا کی, ہے, نعرہ حیدری سے. نعرہ تکبیر سے. نعرہ رسالت, دیکھیں اگر نعرہ نعرہ تکبیر ہی مسلمانوں کی شناخت ہوتی تو مسلمہ کذاب کے خلاف نعرہ تکبیر میں فیصلہ ہو جاتا, وہاں پر فیصلہ ہوا یا محمد یا رسول اللہ سے. معلوم ہوا قبر میں بھی جا کے تیسرا سوال جب کرو گے رسول اللہ کو پہچانو گے تو پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی. تو نعرہ تکبیر ضرور لگائیں, اس میں وحدانیت ہے, نعرہ رسالت مسلمان کی پہچان ہے. اور نعرہ حیدری سے میں کہتا ہوں, آپ ہم لوگوں نے یہ کہہ کر مجھ سے, میں اپنی امی سے کہتا تھا, میں چھوٹا تھا, امی سے میری باتیں ہوتی تھی, میں کہتا امی یہ جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ملک آدھے دو ٹکڑے ہو گیا, کلمہ ہم نے 2 ٹکڑے کر دیا. اگر ہم پورا کہتے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کبھی سکوت ڈھاکہ نہ ہوتا. حضور کی ہم نے اصل میں سکوت ڈھاکہ اس لیے ہوا کہ ہم نے ایک ہی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن وہ ایک بات اور عرض کرتا چلوں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. اور دوسری ایک بات اور نظر کرنا چاہوں گا میں کہ وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جو نعرے پر بات آپ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, اور آج کل تو بہت بات کی جا رہی ہے مدینہ منور کی ریاست کی, تو وہ نظام بھی لے آئے, وہ نظام بھی لے مدینہ کی طرز, ہاں, ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی. ایک تو میں آج آپ کو بتا دوں, نہ اس کی مثل نہ ریاست مدینہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. ریاست مدینہ صرف مصطفیٰ کی ہے, اور اس کی بن سکتی ہے, ہو نہیں سکتی طرز. اور وہ سبق برآبادی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا, اس کا بلکہ مصرع کہ دین کی ہجرت ثانی کا مدینہ یہ ہے. تو یہ تمثیلی بات ہے, تمثیلی بات ہے. اور حقیقی بات تو یہ کہ حضور جیسا نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ کوئی ہوگا. اور ایک بات یہ نعرہ حیدری بھی ضرور لگانا چاہیے. نعرہ حیدری آپ ایک زمانے میں آج بھی نعرہ حیدری لگائے نا, یقین کریں جو 9 لاکھ فوجی وہاں پر موجود ہیں کشمیر میں, وہ بھی ہل کر رہ جائے. بھائی ضرب ید اللہ سے تو جو ہے فیصلہ ہوتا ہے. نعرہ حیدری یا علی لگے گا تو پھر یا علی سے جوش آتا ہے. آپ میں چونکہ نعرے کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, اور کشمیر میں بھی کاف ہے, کربلا میں بھی کاف ہے. اگر یہ لوگ مل کر کریں گے تو کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا. کربلا میں آزادی تو ہوئے ہم لوگ, بالکل آزاد, کربلا میں ہم آزاد ہوئے, ورنہ یزید ہم غلام بن جاتے یزید کے. امام حسین نے ہمیں آزاد کرایا, بے شک آزاد حر سے تو حریت پسندی کی تحریک وہ نکلی. اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت کی بات کر رہے ہیں اور یہ بڑا ایک نازک مسئلہ اور سمجھنے کا مسئلہ ہے. آئیے تاریخ کی ان حقیقتوں کی طرف اگر آپ اجازت دیں 2 منٹ لوں گا, 2 منٹ کی جگہ پڑھنا ہے کہ صرف 2 منٹ کہ اس وقت نہیں, آپ مذاق میں پیار سے کہہ سکتے ہیں اور آپ محبت کرتے ہیں, اسی لیے میں یہاں پر ہوں. ورنہ تو یہ ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز تو زمانے بھر میں اور بھی ہے, لیکن آپ کی وجہ سے حاضر ہوا میں. میں تو یہ چاہتی ہوں شریف, آپ کے بغیر تو مزہ نہیں آئے گا نا. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے حسینیت میں اور یزیدیت میں ایک فرق ہے, اور یہ نعروں سے ہی پہچانا جاتا ہے. اس وقت جب امام مظلوم, امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جب جسد مبارک سے الگ کیا گیا تو یزیدیوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا. میں بالکل جذباتی بات نہیں کر رہا, سمجھیے اور ذہن میں رکھیے. اور انہوں نے صرف ایک ہی طریقہ اختیار کیا تھا, اور وہ یزیدیوں کا طریقہ تھا کہ جس وقت سر انور جدا ہوا ہے تو اس وقت انہوں نے نعرہ لگایا تھا. لگایا تھا, بتائیے تاریخی تو نہیں اللہ اکبر کہا تھا, نعرہ تکبیر کے ساتھ ہی کہا تھا نا. تو اس وقت حسینیوں کا جو نعرہ تھا وہ نعرہ کیا تھا, وہ نعرہ رسالت تھا, نعرہ حیدری تھا, نعرہ اہل بیت تھا. اور وہ جب واپس لوٹے ہیں جناب سجاد, اور جب مدینہ منورہ میں گئے تو وہاں پر قبر انور سے لپٹ کر روئے ہیں, اور جملہ یہ کہا گیا کہ ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمیں جس طریقے سے یزید نے رسوا کرنے کی کوشش کی, لیکن اے نانا آپ پر سلام ہو کہ آپ نے ہمارے پائے استقلال میں جنبش نہیں آنے دی. آپ نے ہمیں استقلال دیا, آپ نے ہمیں طاقت دی, آپ نے ہمیں وہ عظمت دی کہ اہل بیت نے شریعت کو بچایا. صرف ایک جملہ نظر کر کے بات ختم کروں گا. شریعت کو بچایا اور آپ کی بتلائے ہوئے قرآن کو حفاظت کے ساتھ مدینے واپس لے آئے. سبحان اللہ. کیا یہ جملے کوئی کہے گا؟ ہے دنیا کا کوئی شخص نعرے لگانے والے ہو, آدھے نعرے لگاتے ہو, مکمل نعرہ وہ لگاؤ جو یزیدیت سے اور حسینیت میں فرق کر سکے. ورنہ یاد رکھو کہ آدھی بات کہنے والے ہمیشہ وہیں اٹھیں گے جس کا نعرہ دے رہے ہیں. بے شک, بے شک. یزیدیت اور حسینیت تمیز کے لیے نعرہ حیدری, اور قادیانیت اور اسلامیت کے فرق کے لیے نعرہ رسالت. نعرہ رسالت, اور بے شک. یہ میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین نے
زندان سے ایک نعت لکھی تھی, اور وہ نعت جو لکھی تھی پہلے تو ایک طریقہ سکھایا انہوں نے. دیکھیے ایک آدمی زندان قید ہے, وہ پہلے اپنا دکھ بیان کرے گا نہیں, پہلے وہ رسول کی تعریف کر رہا ہے. سبحان اللہ. مطلب بعد صبح جب تم جانا تو میرا سلام کہہ دینا, میرے نانا کو پیش کر دینا, ان کے روزے پہ لپٹ کر کہہ دینا میرے نانا کی زلف ایسی تھی, میرے نانا کا چہرہ ایسا تھا. مطلب یہ ساری باتیں کر کے کہہ رہے یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ادرکنی زین العابدین. اب اس میں انہوں نے یہ بتا دیا کیا تکلیف ہے, ادرکنی زین العابدین, صفاق ہاتھوں ہے گرے جم گٹا اور قید ہم. وہ یہ بتا رہے کہ انہوں نے فلسفہ بتا دیا کہ رسول اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے. بے شک, کوئی شک نہیں, ادرکنی زین العابدین, کوئی شک نہیں. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ادرکنی, اے مصطفیٰ اے مجتبیٰ, یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ادرکنی زین العابدین, ہماری مدد فرمائیے. وہ یا کے قائل ہیں, یا کے قائل ہیں, ہم عجیب لوگ جو ہیں. یا کے قائل ہیں, جو یا کے قائل ہیں وہ یا رہیں یا نہ رہیں. اور پھر دوسرا ایک اور بھی ہے, پورا قرآن. بھائی علامہ صاحب پورا قرآن یا کے مخاطب ہے. نہیں مجھے ایک بات بتا دیجیے, جو بات کہنی تھی میں نے کہہ بالکل. دیا, یا کے قائل ہیں وہ یا رہیں یا نہ رہیں. اور کوئی قرآن کی کوئی ایک آیت بتا دیجیے جہاں یا کا لفظ استعمال نہ ہوا ہو اور آج بھی یا نہ پڑھا جاتا ہو. وہ بس کل بھی آج بتا دو آج دنیا بھی یا ہے. کو, میرا بات اچھا یا نبی, یا نبی. یہ بات کس قدر ہنسی, یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے. ہاں حسین ہے ہمارا بادشاہ, حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے, جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا حسن, نہ کوئی دوسرا حسین ہے. ہاں حسین ہے ہمارا بادشاہ, حسین ہے. شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے, وہ بد عمل. یہ بھی سنیں آپ سب لوگ, کمال ہے. واہ واہ. یہ میں ابھی کسی چینل پہ گیا تھا, میں نعت خان نے ڈنڈی مار دی تھی. یہ سنیے آپ, یہ سنیے, یہ عقیدہ ہے, یہ دین ہے, اور یہ بنیادی طور پر بتا رہے ہیں یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے. واہ واہ واہ. شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے, وہ بد عمل ہے بد نسب, وہ بد عمل ہے بد نسب, انہی میں وہ شمار ہے. ارے او دشمن ازل, ارے او منکر ازل, تو مر ذرا قبر میں چل, پتہ چلے گا کیا حسین حسین ہے. اچھا یہ تو جب وہ جا رہے ہیں نا, یہ تو وہ جا رہے ہیں نا, پتہ چلے گا. ہاں. ارے او دشمن ازل, ارے او منکر ازل, تو مر ذرا قبر میں چل, پتہ چلے گا کیا حسین ہے. اور جب ہم مریں گے قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی, عذاب سے فشار سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا, سوال جب کیا گیا, ہے کون تیرا رہنما, تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. بے شک بے شک بے شک بے آپ شک. تمام لوگوں کی موجودگی میں وائنڈ اپ پہ جا رہا ہوں, کلوزنگ پہ, اور کیا خوبصورت. بھائی مجھ سے سوال کیا جائے گا نا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, رسول اللہ کے چہرے دکھا کر, جو کہوں گے میرے آخری نبی ہیں اور امام حسین کے نانا تھے. میں تو اتنا جانتا ہوں, میں جانتا ہوں میرے آخری نبی ہیں, میرے نبی ہیں, میرے آقا ہیں, آخری نبی ہیں, اور حسین کے نانا ہے. بے شک بے شک بے شک. میں یہ جانتا ہوں, میں تعارف میں یہ جانتا ہوں. مجتبیٰ حسین, مرتضیٰ حسین, اولیاء حسین, اوصیاء حسین, معجزہ حسین, اور دعا حسین, ہے جدا حسین, باوفا حسین, ہے بقا حسین, ہے عطا حسین.
حسین جو سنا حسین جو لکھا حسین جو پڑھا حسین حوصلہ حسین نقش پا حسین راستہ حسین رہنما حسین قائمہ حسین فیصلہ حسین نظریہ حسین زاویہ حسین ہے عصائبہ حسین آسماں حسین کہکشاں حسین گلستاں حسین ہے زماں حسین ہے مکان حسین ہے نیہا حسین ہے عیاں حسین ہے نشاں حسین ہے عزاں حسین ہے جہاں حسین ہے اما حسین رازدہ حسین مہرباں حسین کارباں حسین کہاں حسین راستی حسین سادگی حسین عاجزی حسین تازگی حسین آگہی حسین روشنی حسین زندگی حسین راہبر حسین چارگر حسین حق مگر حسین شیر نر حسین دست و در حسین خشک و تر حسین بحر و بر حسین التجا حسین آسرا حسین واسطہ حسین سلسلہ حسین جاگتا حسین دیکھتا حسین بولتا حسین جانتا حسین ارتقا حسین منتہا حسین شہنشاہ حسین بادشاہ حسین ابتدا حسین انتہا حسین کربلا کربلا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا حسین واہ 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 بھئی یا حسین کا نعرہ لگانے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نہیں کوئی روک نہیں سکتا ٹیکنیکلی نہیں روک سکتے کیونکہ وہ مردہ نہیں ہے ٹیکنیکلی نہیں روک سکتے یہاں پھنس جائیں گے یا حسین تو کہنا پڑے گا اسی کے مردہ نہیں یا علی بھی کہنا یا علی بھی کہنا پڑے گا یا رسول یا عمر بھی کہنا پڑے گا یا عمر یا عمر بھی کہنا پڑے گا یا عثمان بھی کہنا پڑے گا یا ابو بکر بھی کہنا پڑے گا اور اس میں وقفہ لینا پڑے گا وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارا آخری گھنٹہ ہے اس کے بعد پبلک نیوز پر آپ دیکھیں گے پبلک سب جانتی ہے اور آج پبلک سب جانتی ہے میں ذرا تھوڑا مختلف پروگرام ہے آپ کو ذرا پسند آئے گا کیونکہ آج 10 محرم الحرام ہے اس کی نسبت سے کیا ہے وہ آپ کو میں 10 بجے کیونکہ یہ چینل نہیں ہے یہ A+ ہے تو A+ پر ہم 10 بجے تک ہیں اور اس کے بعد ہم پبلک نیوز پر چل جائیں گے اور A+ کے ناظرین کا بہت بہت شکریہ ابھی میں وقفے کے بعد واپس آتا ہوں تو باقاعدہ شکریہ ادا کروں گا آپ نے 2 دن ہمارا جس طرح یہ پوری ٹرانسمیشن دیکھی اور یکم محرم الحرام سے 8 محرم الحرام تک آپ نے جو اذکار کی محافل ہماری سنی آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جناب آپ تینوں تو ابھی موجود ہیں عامر لیاقت حسین ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مصطفیٰ کی آل ہے حسین فاطمہ کے لال ہے حسین فاطمہ کے لال ہے حسین فاطمہ کے لال حسین خوش آمدید ناظرین محترم ہماری نشریات آخری لمحات میں داخل ہو چکی اور یہ آخری لمحات وہی وقت ہے جب کربلا والوں کو اسیر کر کے سب کو جمع کر کے ایک جگہ پر اب انہیں دارالعمارہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے یعنی کوفہ میں وہی دارالعمارہ جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور مسلم ہانی کو بھی وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اب معاملات ذرا تھوڑے مختلف ہو جائیں گے اور آنے والے دنوں میں یہ مظلوموں کا قافلہ شام جائے گا راستے میں حلب کے مقام پر امام علی مقام کا سر رکھا جائے گا اور پھر وہ جگہ آج بھی 10 محرم الحرام کو سرخ ہو جاتی ہے یعنی اس میں سے خون آنے لگتا ہے یہ ایک امام کی کرامت ہے جو آج بھی موجود ہے بہت سارے واقعات ہیں اس دوران لیکن لوگ ابھی پوچھتے ہیں کہ یزید کیسے مرا یزید کی موت کیسے واقع ہوئی تو میں آپ کو اس کی کچھ حقائق بتا دیتا ہوں اور مجھے آج یہ بھی بتانا تھا کہ کربلا میں جو 72 گھر والے تھے 119 لوگ تھے کربلا میں
ان 119 افراد کے نام مجھے آپ کو بتانے تھے، بہت سارے اور بھی میرے ذہن میں تھا، لیکن اصل میں ہماری اتنی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر اطال مصطفیٰ جمیل راٹھور صاحب، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، آزاد جمیل صاحب، تو ان کی موجودگی میں اتنی اچھی باتیں ہو گئیں کہ وہ میرے ذہن سے نکل گئے سارے، مجھے جو کرنا تھا یہ اس سے بھی اچھی باتیں تھیں جو نام سے، لیکن وہ ذہن میں نکل گئے، وہ ان سے بھی اچھی باتیں تھیں۔ اب انشاءاللہ زندگی رہی تو یا تو کسی اور شو میں یا اگلے برس اگر امام حسین کے ذکر کے لیے اللہ تعالی نے سلامت رکھا تو پیش کروں گا۔ اب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یزید کی موت کیسے، یزید 38 سال کی عمر میں ایک تو مرا، 3 سال 6 مہینے اس کی حکومت رہی، جس اقتدار کی خاطر اس نے یوں سمجھیں کہ شیطنت کی، شیطانیاں کی، اسے شیطنت کہتے ہیں، شیطانی کام، سارے شیطانی کام۔ 3 سال 4 مہینے 68 ہجری میں وہ بھی مر گیا، 68 ہجری میں وہ بھی مر گیا۔ مرنے کی وجہ بہت بری تھی، چلو بھائی وہ کوئی بڑا کام کر کے مطلب یہ کہ توبہ کر کے مرتا تو کوئی سمجھ میں آتی بات، توبہ تو کر لیتا کم از کم، لیکن توبہ کہاں اس کو نصیب ہونی تھی، اس کو اور فرعون کو توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے، اچھا اب بھی میں آپ کو بتاؤں، 68 ہجری 3 سال 4 مہینے حکومت، کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، اس میں ہی ٹائم لگتا ہے کافی، یوں سمجھ لیں آپ کے 4 مہینے 5 مہینے تو اسی میں ٹوٹل 3 سال رہ گئے، اس کے بعد وہ مر گیا تھا۔ مرا کس مہینے میں تھا؟ ربیع الاول میں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ محرم اس نے بنائی امام حسین کے لیے، ربیع الاول تک اسے رسول اللہ نے پہنچ نہیں دیا، ربیع الاول تک اسے رسول اللہ نے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول کا مہینہ ہے، ویسے تو اللہ نے نہیں پہنچنے دیا لیکن رسول اللہ نے پہنچنے دیا کہ ان کا مہینہ ہے۔ آپ کا مہینہ ویسے تو شعبان المعظم ہے، آپ کہتے ہیں میرا مہینہ شعبان ہے، لیکن ہمارے لیے تو ہمارے نبی کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور ہمارے لیے تو ہمارے نبی کا مہینہ رجب المرجب ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا۔ تو رسول اللہ کی عید کا اگر کوئی پوچھے کہ رسول اللہ کی عید، ذاتی عید، ایک تو ہوتی ہے دینی عید، وہ تو عید الفطر ہے، لیکن رسول ہر ایک کی ذاتی عید بھی ہوتی ہے، یہ بس سمجھ لیں۔ ہماری ذاتی عید ہے، ہماری ذاتی عید ہے عید میلاد النبی، ہم اس کو عید کہتے ہیں، لیکن دین کی عید ہے عید الفطر، ہم اس کو دین نہیں کہتے، دین کی عید نہیں کہتے ہم، اسی پہ جھگڑا کرتے رہتے لوگ۔ اب سمجھ لو بات، اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو جھگڑا نہیں کیا کرو یار، بات یہ کہ دین نہیں ہے وہ، عید میلاد النبی تو ہماری عید ہے یار، اپنی ذاتی عید ہے، ذاتی بھی تو ہوتی ہے، ذاتی بھی تو انسان کی عید ہوتی ہے۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، عید خوشی کو کہتے ہیں نا، عربی میں عید خوشی کو کہتے ہیں۔ تو عید الوطنی، عید الوطنی سعودی عرب میں منائی جاتی ہے نا، یعنی نیشنل ڈے، عید کا دن ہوتا ہے وہ، تو عید کا دن عید الوطنی بن جائے، ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں، مسئلہ ہو جائے۔ تو ہم تو عید میلاد النبی اپنا ذاتی عید کا دن کہہ رہے ہیں، ورنہ تو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ جو اسلام میں۔ دین سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم بدعت نہیں لائیں گے، بدعت کبھی نہیں لائیں گے۔ تو یہ ہوا یہ کہ ایک رومی نسل لڑکی تھی، خوبصورت لڑکی تھی، یزید کو اس سے محبت ہو گئی، اور مگر وہ اندر سے اسے نفرت کرتی تھی۔ اب نفرت کس بات پہ کرتی تھی؟ اب وہ اس کے پیچھے پڑا رہا، ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے۔ تو 38 سال کا لونڈا تھا، مطلب کیا اس سے آپ کیا توقع کر سکتے تھے؟ اور وہ کوئی اس کی تربیت کوئی حضرت سعد بن ابی وقاص سے دکی نہیں تھی، یا اس کی تربیت کوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے دکی نہیں تھی، یا صحابہ کی تربیت تو تھی نہیں۔ والد بس صحابی تھے، باقی کیا تھا؟ باقی جو تربیت اس کی ہوئی تھی سر جان جیسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو بندروں کے ساتھ کھلاتے تھے، ایک عجیب و غریب قسم کا جواری، شرابی، کبابی، بندروں کے ساتھ کھیلنے والا، عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا۔ یہ تو ادھر بھی نہیں کیا تھا قسطنطنیہ کی جنگ میں، جو جیش اول تھا، جیش دوم میں تھا، یہ جیش اول میں نہیں تھا، یہ جیش اول میں تو یہ آپ کھیل تماشوں میں لگا ہوا تھا، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اس میں یہ نہیں تھا، لیکن لوگ کہتے کہ یہ تھا، کہنے والے تاریخ نہیں پڑھتے، کیا کریں۔ تو رومی نسل ایک لڑکی تھی، اور اس سے اس کو محبت ہو گئی، یہ نفرت کرتی تھی اس سے۔ تو
تو جب یہ بہت پیچھے پڑ گیا تو اس نے اس کو جنگل میں بلایا, رومی نسل لڑکی نے, اور کہا تم مجھ سے وہاں ملنے کے لیے آ جاؤ. تو یہ وہاں گیا. لڑکی کی نفرت اس بنیاد پر تھی کہ جو اپنے نبی کے نواسے کا وفادار نہیں ہوا وہ مجھ سے کیا وفادار ہوگا. یہ لڑکی کی نفرت کی بنیاد تھی بھائی, آپ بات نہیں سمجھے. وہ کہتی تھی کہ جو اپنے نبی کے نواسے کا وفادار نہیں ہوا وہ مجھ سے زندگی میں کیا وفادار ہوگا. وہاں اس نے ویرانے میں بلایا, یزید صاحب چل دیے, عورتوں کے شوقین تھے, چل دیے, جنگل میں پہنچے, وار کر کے وہاں مار دیا. 18 دن تک لاش وہیں پڑی رہی, کتے کھاتے رہے اس کو. 18 دن کے بعد جو بچا کچا یزید تھا وہ اتنی سی خبر میں, اتنی سی خبر ہے اس کی, اتنی سی. تم نے 2.5 فٹ کی خبر بنائی تھی نا عباس کی, اللہ, تم نے 2.5 فٹ کی خبر بنائی تھی عباس کی, اللہ, یاد ہے؟ تمہاری وجہ سے عباس جیسے دراز قد قبر بنی ہاشم کی قبر 2.5 فٹ کی بنی, کیونکہ بازو نہیں تھے, سر نہیں تھا. اللہ, بازو نہیں تھے, سر نہیں تھا, آج ہی تو ناشی نہیں رہی. اس کے علاوہ پشت پر 61 تیر تھے. کتنے؟ 61 پشت پر. سینے پہ تو کسی کی ہمت نہیں تھی تیر مارنے کی, اللہ, اللہ, سینے پہ تو کسی کی ہمت نہیں تھی تیر مارنے کی. پشت پر 61 تیر مارے. کتنے؟ 61 تیر جب نکالے گئے تو گوشت کہاں بچا تھا. اللہ, تو کسی نے پوچھا اللہ, حضرت امام جعفر صادق سے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ قمر بنی ہاشم جو تھے وہ بہت دراز خط تھے, تو ان کی قبر 2.5 فٹ کی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی سید سجاد کو جتنا چچا ملا اتنی دفنا دیا اس نے, تو تمہاری قبر 1.5 فٹ کی ہے. یزید تمہاری قبر 1.5 فٹ کی ہے. 1.5 فٹ کی قبر دارالامارہ میں, یعنی شام میں جہاں پر قصر تھا اس کا, اور جہاں اس نے سیدہ زینب کو کھڑا کیا تھا, وہاں پر سیدہ زینب کا روزہ ہے, اور جہاں یہ بیٹھا ہوا تھا وہاں اس کی قبر ہے 1.5 فٹ کی, اور صرف قبر کا نشان ہے, کتے پیشاب کرتے وہاں پہ. یزید کی موت اس طرح واقع ہوئی تھی. یہ یزید کی موت کا واقعہ ہے. امام حسین کے قتل کے بعد, ان کی شہادت کے بعد یزید اس گندی موت کا شکار ہوا. نہ زندگی تجھے اچھی ملی نہ موت تجھ کو اچھی ملی. اب تو دیکھنا جب تو روز حشر کھڑا ہوگا تو تیرے ساتھ امت کیا کرے گی. لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا, ان یزیدیوں کو کہوں گا میں جو آج بھی اس کی وکالت کرتے ہیں, کہ یزید کی وکالت کرنے کے بعد کوشش کیجئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جائیں. یزید کی وکالت کرنے کے بعد کوشش کیجئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ جائیں, کیونکہ رسول اللہ نے ہندا کا اسلام قبول کر لیا تھا, اس کی معافی بھی قبول کر لی تھی, ان کو صحابیہ بھی قرار دے دیا تھا, لیکن یہ کہا تھا میرے سامنے مت جایا کرو, مجھے تکلیف ہوتی ہے, مجھے میرے چچا جان یاد آ جاتے ہیں, مجھے میرے چچا جان یاد. جب یہ ایک صحابیہ کے بارے میں رسول اللہ فرما سکتے ہیں تو پھر یہ سوچئے کہ آپ ایک عام مسلمان ہیں اور آپ وکالت کرتے ہیں یزید کی, تو آپ کے لیے رسول اللہ کیا کہیں گے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, یہ بہت ضروری ہے ذہن میں رکھنا, کیونکہ میں نے ہندا کو صحابیہ ہی کہا ہے, اسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے آقا کی طریقوں سے پیچھے نہیں ہٹتا. میرے آقا نے جس کو معاف کر دیا معاف کر دیا, میرے آقا نے جس کو بخش دیا بخش دیا, میرے آقا نے جس کو صحابی کہہ دیا صحابی کہہ دیا. میں اس بحث میں نہیں پڑتا, میں وہ جانتا ہوں جو میرے رسول نے کہا ہے, بے شک, میں اس میں پڑھتا ہی اس بحث میں. جو غلط ہے صحیح ہے کچھ بھی ہو, میرے نبی نے کہا وہ صحابی صحابی ہے, ختم. میرے نبی نے کہا وہ صحابی ہیں صحابی ہیں, لیکن اس کے باوجود فرمایا میرے سامنے بتایا کرو, تو میں دیکھتا ہوں مجھے چچا مزاح یاد آ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے یزید کی وکالت کرنے والے عام مسلمان یہ سوچ لیں کہ رسول کے سامنے تو وہاں جانا پڑے گا, نہیں گئے تو پیاس کیسے بوجھے گی. ساقی کوثر نے اگر جام کوثر کی 2 گھونٹ نہ پلائے تو پیاس کیسے بوجھے گی. اگر پیاسے رہنا چاہتے ہو تو یزید کی وکالت کر لو, اگر پانی پینا چاہتے ہو تو جس کو پانی نہیں ملا تھا اس کی وکالت کر لو. اللہ اکبر, اللہ اکبر.